انڈیا کی فوجی اور سیاسی قیادت اس وقت دنیا کی نظروں میں بدترین کرپشن، جھوٹ اور نااہلی کا نشان بن چکی ہے۔ اس کی جڑیں براہ راست نریندر مودی کی حکومت سے جا ملتی ہیں اور بھارت کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا دور آیا ہو جس میں ملک کا دفاعی نظام اتنی شدید کرپشن اور بد انتظامی کا شکار ہوا ہو۔ آج جب دنیا کے سامنے بھارت کی رافیل طیاروں کی ناکامی، جنگی منصوبوں کی ناکارہ حالت اور مسلسل دفاعی شرمندگی کے انبار کھل چکے ہیں، تو تب نریندر مودی کی حکومت کی اصل شکل دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ دوستو، خود بھارت کے ایئر چیف اے پی سنگھ جیسے اعلیٰ فوجی افسران کا اپنی فوج کی نااہلی اور دفاعی معاہدوں پر کرپشن کا اعتراف اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کا پورا سسٹم صرف کمیشن، رشوت اور جعلی وعدوں کے اوپر چل رہا ہے۔ دوستو، ایئر چیف اے پی سنگھ نے جو کچھ کہا وہ صرف ایک فوجی افسر کی رائے نہیں بلکہ ایک پوری ناکام ریاست کا پردہ چاک کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے کسی بھی دفاعی معاہدے میں وقت کی پابندی نہیں ہوتی، اور سچ یہ ہے کہ وہ جانتے ہوئے کہ کچھ ہتھیار، سسٹمز یا ٹیکنالوجیز کبھی نہیں آئیں گی، پھر بھی معاہدے کر لیے جاتے ہیں، کیونکہ معاہدوں کے پیچھے اصل مقصد صرف مال بنانا ہوتا ہے۔ ان معاہدوں میں اربوں روپے کا بجٹ مختص کیا جاتا ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ فوج کو وقت پر ویپن نہیں ملتے، پائلٹس کو ٹریننگ نہیں دی جاتی اور میدان جنگ میں صرف شرمندگی ہاتھ آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے حالیہ جنگ میں بھارت کو شکست دی تو بھارت کے رافیل طیارے آسمان پر پرواز کرنے کے بجائے زمین پر تباہ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں رسوائی ملی، لیکن اس بار کا فرق یہ تھا کہ دنیا نے اس ہزیمت کو قریب سے دیکھا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف بھارت کے 7 طیارے مار گرائے بلکہ رافیل جیسے مہنگے اور فرانسیسی ساختہ طیارے بھی پاکستانی میزائل PL-15 کا شکار بنے۔ یہ وہی رافیل طیارے ہیں جن کے لیے بھارت نے فی طیارہ $288 ملین کی بھاری رقم ادا کی تھی۔ بھارت نے 36 رافیل طیارے خریدے اور تاثر دیا کہ اب بھارت ناقابل شکست ہو چکا ہے، لیکن حالیہ جنگ نے بھارت کی یہ رافیل برتری خاک میں ملا دی۔ دنیا کو سمجھ آ گیا کہ مہنگے ہتھیار خریدنے سے جنگ نہیں جیتی جاتی جب تک قیادت، تربیت اور نیت صاف نہ ہو۔ فرانسیسی کمپنی ڈاسولٹ ایویشن نے بھی بھارت کے رویے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ جب فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے رافیل بیڑے کی تکنیکی معائنے کے لیے بھارت جانے کی درخواست کی تو نئی دلی کی سیکیورٹی نے بہانہ بنا کر یہ کہا کیونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ دنیا دیکھے کہ اس نے اربوں ڈالرز دے کر ایک ایسا سسٹم خریدا ہے جس کا مکمل کنٹرول اور مؤثر حکمت عملی بھارت کے پاس نہیں ہے۔ بھارتی حکام کا خود یہ کہنا ہے کہ ڈسالٹ نے رافیل کی ایویکس اور سورس کوڈ تک رسائی دینے سے انکار کیا ہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارت نے ایسا ایک ہتھیار خریدا ہے جس پر اس کا اپنا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ دوستو، کرپشن صرف فوج میں ہی نہیں ہے، اس کی جڑیں مودی حکومت میں موجودہ نریندر مودی کی حکومت سے جا ملتی ہیں، اور پارلیمنٹ میں کیے گئے خفیہ وعدے بھی اس میں شامل ہیں۔ دوستو، حزب اختلاف سے حقائق چھپانے اور میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ ایک کلاسک بدعنوانی کا نمونہ ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ میں بھی اس سے متعلق ایک معاہدہ جو ہے اس کو سامنے لانے کے لیے درخواست دی گئی، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ آپریشن سندور کے دوران بھارت نے بلند و بانگ دعوے کیے وہ پاکستان کو سبق سکھائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے پاس جنگ کے قابل پائلٹس کی شدید کمی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں 2015 سے 21 کے دوران پائلٹس کی قلت 486 سے بڑھ کر 596 ہو چکی ہے۔ بھارت کو 42 اسکواڈرنز کی ضرورت ہے، لیکن اس کے پاس تو صرف 31 اسکواڈرنز ہیں۔ یہ سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھارت کی جنگی صلاحیت صرف میڈیا کی ہیڈ لائنز تک محدود ہے، اور زمینی حقیقت میں اس کے پاس نہ تو قوت ہے اور نہ صلاحیت اور نہ ہی قیادت۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے خلاف حالیہ جنگ میں بھارتی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی، رافیل طیارے زمیں بوس ہوئے اور پوری دنیا نے بھارت کی ناکامی کو براہ راست دیکھا ہے، اور نریندر
مودی سرکار جس طرح سے اپنی اندرونی کرپشن کو چھپانے کے لیے جنگ کا ڈرامہ رچاتی رہی وہ اب دنیا کی نظروں سے چھپا نہیں رہا۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد مودی حکومت کے خلاف بھارت میں بھی شدید عوامی رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اربوں کا بجٹ کہاں گیا، مہنگے ترین طیارے کیوں ناکام ہوئے اور جنگ میں بھارت کی تیاری اتنی کمزور کیوں تھی۔